अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जी आज सुबह सुबह का टाइम है और जो आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ठंड सी पड़ी थी। वैसे मुझे ठंड का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और चिड़ियाँ देखें कैसे ही अपने आवाज़ से कैसे जा रही हैं और कैसे ही इनको अपने टाइम का पता होता है। अल्लाह ताला ने इनको इतनी ज़्यादा हम इंसान जो एक अशरफुल मखलूक़ात है ना, लेकिन हर चीज़ को अल्लाह ताला ने सूझ बूझ दी हुई है कि क्या उनका दाना पानी का टाइम क्या है और घर जाने का टाइम क्या है। जैसे ही मगरिब की अज़ानें हो जाती हैं तो वो अपने घर की तरफ लौट आते हैं और जैसे ही फजर की नमाज के बाद हल्की चिंतन और सबको पता चल जाता है कि हमने अपने घरों को जाने देखे। जैसे कि वो चिड़िया थी अपने घोंसलों में जा रही थी, ऐसे ही ये जो है जानवर है, मुर्गियाँ वगैरह, ये अपने डड़बे की तरफ ना जा रहे हैं। मगरिब का टाइम था और अज़ानें बस होने ही वाली थी और ये जा ही रहे थे। चलें जी, अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। मैंने आपको जो बताया था कि आज 5 स्टेप जो है आपको बताऊंगी। अस्तगफार का जो बहनें, जो माएँ, जो बेटियां जो भी हैं, वो जो अस्तगफार बोलती है ना कि अस्तगफार बोल बोल के हम थक चुके हैं, या हमारी कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रही, या हमारे कुछ अल्लाह ताला, ये नहीं कि अल्लाह ताला हमारी बात नहीं सुनते। अल्लाह ताला हमारी बात, क्योंकि हमारे जो अल्लाह है हमारे शारक से भी करीब है। अल्लाह ताला वो जानते हैं जो इंसान नहीं जानता। और अल्लाह ताला अगर हमारी किसी बात को नहीं भी सुनते, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह नहीं सुनते, अल्लाह सुन रहे हैं हमारी बात को, लेकिन वो है कि वो अपने मौजज़ात जो हैं वो इंसान पर किस टाइम भेजते हैं वो इंसान को नहीं मालूम। क्योंकि अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला जो हैं वो सबके हैं, सिर्फ एक का नहीं है। अल्लाह ताला इंसान को कैसे देना है वो चीज़ देते हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और इंसान के लिए ही अच्छा है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना इंसान को देने से कभी भी नहीं कतराते। क्योंकि अल्लाह ताला बोलते हैं कि इंसान को कि तुम मांग मुझसे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हर चीज़ की अपनी अपनी एक टाइम होता है, मुकर्रर टाइम होता है कि इंसान को किस टाइम क्या चीज़ मिलनी है और क्या चीज़ नहीं मिलनी है। ये सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। चलें जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी अस्तगफुरुल्लाह किस तरह करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें हर टाइम हर वक्त इस्तग़फ़ार करना चाहिए। क्योंकि इस्तग़फ़ार एक वो नेमत है, अल्लाह ताला हमें हमारे सारे गुनाह, सगीरा हो कबीरा हो, हर गुनाह को माफ़ करने वाला है। बेशक वो बड़ा है, रहीम है, करीम है। कि हम इंसान है ना, हम इंसान गुनाह करते हैं, हम हर टाइम गुनाह करते रहते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी इसकी जज़ा क्या है या सज़ा क्या है, या हमें क्या होने वाला है, या हमारे साथ क्या होगा, ये हम इंसान को नहीं मालूम होता। लेकिन हम लोग सगीरा कबीरा ना जाने और अनजाने में इतने गुनाह कर जाते हैं ना, या इतना किसी का दिल दुखा देते हैं, या ज़बान हम लोग ना किसी को बोलते बोलते ज़बान की ऐसे तीर चला देते हैं कि इंसान को ये नहीं मालूम होता हमें कि उस अगले सुनने वाले के दिल में क्या गुजरेगी। लेकिन क्या ये नहीं है कि हर इंसान जो मस्जिद नमाज़ पढ़ने वाला है वो ये कह देगा कि मैं बस नमाज़ पढ़ आया हूँ, या उसको इजाज़त मिल गई है कि वो किसी का दिल दुखा दे या किसी से ऐसे कुछ कह दे। नहीं, नमाज अपनी जगह होती है। इंसान कहते हैं ना, हकूक़ुल अल्लाह और हकूक़ुल बात। हकूक़ अल्लाह जो है वो मैं माफ़ करता, लेकिन हकूक़ुल बात जो है मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता। अच्छा, वो माएँ, वो बहनें जो इस्तग़फ़ार कर करके थकी हैं, वो आज मेरी इस 5 स्टेप को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप महसूस करें कि कैसे न्यूमेरिकल हो रहे हैं, कैसे ये जो हैं आपके काम मौजज़ात के ज़रिए आपके सामने आ जाएंगे। और आप ऐसे, लेकिन ये नहीं है कि आपने इस्तग़फ़ार करना छोड़ना है, इस्तग़फ़ार करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अच्छा, सबसे पहले आप जो मेरी 5 स्टेप फॉलो करने से पहले ये स्टेप जो है ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस पर अमल करिएगा। क्योंकि अगर आपकी बात एग्जैक्ट इक्वल ना हुई, मतलब कि कबूल करने वाली रब की ज़ात है, इंसान होता नहीं है कोई कि ये इंसान कबूल करे। लेकिन ये है कि जो मैं अपने पर्सनली करती हूँ ना, वो इस तरह करती हूँ। अगर आप इस तरह के जो लोग भी वो
استغفار کرتے لیکن وہ نا نماز پڑھتے نا جلد بازی میں کر دیتے ہیں استغفار، یا کوئی کوانٹٹی نہیں ہوتی یا کچھ بھی نہیں مقدار میں نہیں ہوتا. یا دیکھیں ہمیں پڑھنا چاہیے ہر حال میں، ہمیں اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ہم تہہ دل سے اور اللہ پر یقین رکھ کے، کیونکہ یقین تو ہمیں اللہ پر ہے بالکل، ہمارے تو مطلب ہمارا یقین ہی اللہ ہے، اللہ پہ ہم نے یقین رکھے، اور اگر ہم نے اسی بات کو اپنے دماغ میں رکھے ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے ہیں یا استغفار کر رہے ہیں، یا اللہ ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایسے گناہ کہا جاتا ہے جو جانے انجانے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے جو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ دھیان جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ روحانی دھیان ہونا چاہیے. دیکھیں روحانی دھیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم مطلب اگر پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے، یا فلانے نے یا بچے نے ایسا کچھ کر دیا، یا فلانے نے یہ بات کہہ دی، یا ہمارا کیونکہ دماغ جو ہے بھٹکا رہتا ہے. اگر ہم اپنے دماغ کو صرف ایک طرف لے کر آئیں، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف، یا دیکھیں کہ ہم بولیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ الہی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے رجوع ہونا ہے، اور ہمیں اس بات پہ استغفار کرنا ہے. اگر ہم دن میں صرف 100 دفعہ بھی استغفار کر لیتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے انف ہے، نہ کہ ہم 1000 دفعہ یا 2000 دفعہ پڑھیں لیکن ہمارا رجحان یا ہمارا دل دماغ اس طرف نہ ہو، لیکن یہ ہماری طرف بیکار ہے. اچھا جی، نمبر 2، آپ اپنے یہ مطلب استغفار کی تعداد ہے نا، تعداد کو ایک متعین کر لیں. اس کا تعین کر لیں کہ ہم نے 100 دفعہ پڑھنی ہے، 1000 دفعہ پڑھنی ہے، یا 313 دفعہ پڑھنی ہے، یا 111 دفعہ پڑھنی ہے. آپ نے نا اس کو متعین کر لینا ہے، یہ کہ مقدار ہے ہماری روزانہ کہ ہم نے اس ٹائم پڑھنا ہے، اور اس ٹائم اس کا ہم نے عمل یا وظیفہ کرنا ہے، وہ بھی اتنے دفعہ پڑھنا ہے. 100 دفعہ پڑھے ہیں تو تہہ دل سے 100 دفعہ پڑھیں. اگر 313 دفعہ پڑھ رہے ہیں وہ 313 دفعہ پڑھیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز کا تعین کر لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، اور نیکسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو اسی ٹائم. ضروری نہیں ہے کہ آپ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھنے نہ پڑھیں، لیکن صرف پڑھ لیں، لیکن اس تعین سے پڑھ لیں کہ ہم نے 100 دفعہ پڑھ لی اور تہہ دل سے پڑھ لیا. نمبر 3 پہ ریگولیرٹی کا مطلب آپ کو تو جانتے ہی ہیں کہ ریگولیرٹی مطلب کہ اگر آپ نے تعین کر لیا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پڑھی ہے، یا فجر کی نماز کے بعد، زیادہ تر وظیفہ جو ہوتا ہے عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے نا، کہ چاہیں تو فجر کی نماز کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور تسبیح وغیرہ کر کے وظیفہ کر کے اپنا ایک ہی وقت میں مطلب خاموشی کے ساتھ اگر کر لیں تو نیکسٹ مطلب اگلے دن بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اسی ٹائم پہ کیجئے، نہ کہ ظہر کی ٹائم چھوڑ دیجئے یا قضا کر کے، یا تم ایسی اسی باتوں پہ ٹائم ویسٹ کر کے اپنے قضا کر لیے، تو یہ بھی ممکن اچھی نہیں ہے نا. ریگولیرٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے روزانہ پڑھیں وقت کا تعین کر کے اور مقدار میں. اچھا، سب سے بیسٹ جو طریقہ ہوتا ہے نا تہجد کے وقت کا ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت کا اور دوسرا جو ہے تہجد میں آپ کو معلوم کہ اللہ اور انسان جو ہے نا ایسے قریب ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اللہ کے بارگاہ الہی میں بیٹھے ہیں. کبھی آپ کر کے دیکھیے گا، تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بیٹھے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھولی بھر کے ہمارے ابھی ہمیں دے دے گا. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ٹائم دے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نومیریکل کرتے ہیں. نومیریکل میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معجزات میں دے سکتا ہے، کبھی دن میں دے سکتا ہے، رات میں دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل دے گا ضرور، دیر سویر دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ضرور ہے. اچھا جی، نمبر 4 پر ہے فجر کا وقت. اگر آپ نے متعین کر لیا ہے نا، مکمل یقین کے ساتھ، آپ نے مکمل یقین ہے آپ کو، سب سے بیسٹ اور فرسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ کا یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بات سننے والا ہے، ہماری الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ رگ سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں.
تو اس بات پہ کہ ہم اپنا مکمل یقین کے ساتھ فجر کا وقت متعین کرتے ہیں یا عصر کے وقت یا ظہر، جو بھی وقت ہے آپ کا، تو آپ متعین کر لیں. نیکسٹ اس ڈے جو ہے اسی ٹائم آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے معجزات کرتے ہیں. اچھا جی، نمبر 5 کیا ہے؟ نمبر 5 یہ ہے کہ استغفر اللہ. استغفر اللہ جو ہے آپ نے بالکل تلفظ کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، چاہے آپ 100 دفعہ پڑھیں، چاہے آپ کتنے دفعہ پڑھیں، لیکن کہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری صغیرہ کو کبیرہ گناہ جو ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم پھر ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں وہی گناہ کر دیتے ہیں. وہ کیوں کہ ہمیں اللہ معاف کرنے والا ہے. کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے، اگر وہ اپنے اولاد کو بولتی ہے کہ تم نے اگر ایسا کام کیا، کیونکہ وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو تو معلوم نہیں ہوتا گناہ کیا چیز ہے، لیکن ہمیں ان کے مائنڈ میں یہ بالکل ڈالنا ہے کہ کہ یہ آپ اچھا کریں یا برا کریں، اس کے لیے اچھائی ہو، اس کے لیے برائی ہے. لیکن اگر ہم مائیں اگر بولیں بچوں کو کہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کو ماریں گے یا پنش دیں گے یا جو بھی ہو، بچہ بھی اسی طرح اسی بات پہ ایگری ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لیے اچھا ہو، ہمارے لیے برا. پھر آہستہ بچوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ بچے گناہ کی طرف سے نہیں جاتے، جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا بہت بڑا مہربان اور غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے. اور ہمیں اپنا ہر ٹائم اٹھتے بیٹھتے استغفار بالکل کرنا چاہیے کہ ہمارے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. چلیں جی، کیسی لگی آپ کی میری ویڈیو؟ اور لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ سکے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.